تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے، یہ مبارک مہینہ ہم مسلمانوں کو پیغام کیا دیتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے عظیم المرتبت والا مہینہ رمضان المبارک اپنے حسن و جمال کے ساتھ، اپنی رحمتوں، برکتوں، رعنائیوں، مسرتوں اور شادمانیوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فغن ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہی یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک گھڑیاں ہم مسلمانوں کو زندگی میں بار بار عطا کر، اور بڑی سعادت مندی کے ساتھ ایسے مبارک مہینوں کو ہر قسم کی نیکیوں کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس مبارک مہینے کے روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اچھے اور نیک بن جاؤ۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزے ہم نے تم پر فرض کیے، اور یہ فرضیت روزہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی پچھلی امتیں گزری ہیں ان سب پر میں نے روزہ فرض کیا تھا۔ تو یہ مبارک مہینے کے جو روزے ہیں ہم پر اس لیے نہیں فرض کیے گئے کہ ہم اور آپ بھوک و پیاس کی شدت کی مشقت کو برداشت کریں، بھوک و پیاس کی مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ متقی بنانے کے لیے۔ حضرات، سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کون سی ایسی خوبی ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو تقویٰ آ جائے گا، متقی ہم کہے جائیں گے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ بندے کے اندر کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا، اپنے شب و روز کا رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے۔ اسی احساس کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی احساس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ روزے کے لیے عربی میں جو الفاظ آئے ہیں وہ صوم کا لفظ آیا ہے یا صیام کا لفظ آیا ہے۔ جیسے کتب علیکم الصیام الصوم جنۃ، اس طرح سے صوم و صیام کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بچنا، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا۔ دیکھو، جتنی عبادتیں ہیں وہ کی جاتی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کیا نہیں جاتا، رکا جاتا، بچا جاتا ہے، اور اسی بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو کھانے سے روک لیتا، پینے سے روک لیتا، بیوی سے ہم بستر ہونے سے روک لیتا،
تو جب انسان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو بدرجے اولا اور احسن طریقے سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتا. گویا کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو تربیت کرتا ہے, یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ دنیا کے لوگوں, اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف سے جو ہے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو, 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو, تو اللہ کی رضا کے لیے حرام چیزوں سے بدرجے اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. بھوکا رکھ کر کے, پیاسا رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو یہ جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم کیسے برائیوں سے بچ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, بے ایمانی کرنا نہ چھوڑے, غیبت کرنا نہ چھوڑے, فراڈ دغا بازی نہ چھوڑے, حرام کاموں کو نہ چھوڑے, حرام اشیاء کو نہ چھوڑے, فواحشات کو نہ چھوڑے, تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کا بھوکا رہنا اور ایسے آدمی کا پیاسا رہنا. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آدمی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے, کھانا اور پانی چھوڑ دے, کوئی ضرورت نہیں. جو آدمی غلط نہیں چھوڑ سکتا وہ کھانا اور پانی چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. روزہ فرض کیا گیا, بھوک اور کھانے اور پانی سے ہمیں دور اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم حرام کاموں کو آسانی کے ساتھ سمجھ کر کے چھوڑ سکیں, ہے نا. اور تقوی ہر عبادت کی جو ہے روح ہے, مغز ہے. تقوی ہر عبادت کی روح ہے. اگر ہماری عبادت میں تقوی نہ ہو, روزہ ہے, نماز ہے, صدقات و خیرات ہے, جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادتوں میں اگر تقوی نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, خشیت نہیں ہے, خلوص نہیں ہے, تو وہ عبادتیں کھوکھلا ہیں. وہ عبادتیں کھوکھلا ہیں, وہ عبادتیں بے روح ہیں, وہ عبادتیں مردہ ہیں. اور ایسے عبادتوں کی کوئی ویلو نہیں ہے جس عبادت میں تقوی نہ ہو, اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف نہ ہو, جس عبادت میں للہیت نہ ہو, وہ عبادت نہیں ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے, اکلوتا عبادت. روزہ واحد ایک ایسا عبادت ہے جس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے, ریا نہیں ہے, جس کے اندر نمود نہیں ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تنہائی میں ہوتے ہیں, بند کمرے میں ہوتے ہیں, کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں سوا اللہ کے, لیکن اب اس کے باوجود بھی نہ تو کھاتے ہیں نہ تو پیتے ہیں. بیوی موجود ہوتی ہے پاس میں, ہاں اس سے بھی دور رہتے ہیں, اس کو بھی چھوتے نہیں. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر شہرت, ریا نہیں, نمود نہیں, دکھلاوا نہیں, مکاری نہیں اس عبادت میں. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ, ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے, الا الصوم, سوائے روزے کے, فإنہ لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. اب بدلہ کیا دے گا؟ اللہ رب العالمین, آپ جانتے ہیں اللہ اکبر ہے, سب سے بڑا, زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا خالق ہے, مالک ہے, مشفق ہے, مربی ہے, پالنہار ہے, سب سے بڑا. تو وہ جب بدلہ دینے پر آئے گا تو اپنے مقام کے حساب سے بدلہ دے گا. چھپا دیا روزے کے بدلے کو, اس کے اجر و ثواب کو چھپایا. اور قرآن کہتا ہے کہ انما یوفی الصابرون بغیر حساب, کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے. یہ روزہ صبر ہے, روزہ پورا کا پورا روزہ صبر ہے. کھانا موجود ہے, بھوک کی شدت ہے, پانی موجود ہے, پیاس کی شدت ہے, بیوی موجود ہے, خواہشات جو ہے جذبات میں بھڑکے ہوئے ہیں,
لیکن اس کے باوجود بھی صبر کرتا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی سے ملتا ہے، صبر کرتا، پورا کا پورا روزہ صبر ہے۔ تو رب العالمین نے روزے کا بدلہ بتایا کہ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، کی اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے، کوئی انتہا نہیں، کوئی حساب نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تشریح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تقویٰ کہتے ہیں الخوف من الجلیل، تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ ہر میدان میں، جس میدان میں ہم رہتے ہیں، جس ڈپارٹ سے ہمارا تعلق ہے، جس جگہ سے ہمارا تعلق ہے، جس معاملات سے ہمارا تعلق ہے، وہاں رہ کر کے اسی ڈپارٹ میں، اسی میدان میں، اسی مشن میں، اسی معاملے میں رہ کر کے اللہ سے ڈرنا ہے۔ الخوف من الجلیل، ہم ٹیچر ہیں تو ٹیچنگ کے میدان میں ہمیں ڈرنا ہے اللہ رب العالمین سے، تاجر ہے تو تجارت کے میدان میں اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنا ہے، اور جھوٹی قسمیں نہیں کھانا ہے، لیکن سارے چیزوں کو کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ یعنی جس ڈپارٹ کے ہیں، ہم امام ہیں، امام ہوتے ہوئے ہمیں ڈرنا ہے، یعنی قوم کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کرنا، کوئی مکاری نہیں کرنی ہے، کوئی غلط نہیں کرنا ہے، اور بڑے امانت داری کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ وقت کی قدر کرتے ہوئے قوم کی رہنمائی کرنا، قوم کی امامت کرنا، قوم کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی غلط کریں تو سب سے پہلے یہ ڈر رکھنا ہوگا اپنے دل میں، یہ خشیت، یہ خوف رکھنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، کچھ نہیں، لوگ کچھ کہہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں، کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر برے بن گئے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے، ایک عبرت کا نشانہ زندگی کو بنا سکتا ہے، بنا دیتا ہے، اور بنایا بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو الخوف من الجلیل تقویٰ کہتے ہیں ہر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کو، اور والعمل بالتنزیل، رب نے جو نازل کر دیا ہے اس کے نازل کردہ احکام پر عمل کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ والرضا بالقلیل، اور اللہ نے جتنا دیا اسی میں اکتفا کرنا، اسی سے خوش رہنا۔ کسی کی بلڈنگ دیکھ کر کے، کسی کے ایسی جو ہے گھر دیکھ کر کے، ایسی والے بنگلے دیکھ کر کے، کسی کے گاڑیاں دیکھ کر کے، کسی کے جاؤ حشم دیکھ کر کے، کسی کی دولت دیکھ کر کے، کسی کی ثروت دیکھ کر کے ہمیں رشک نہیں کرنا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا، نہیں، اللہ نے جو دیا اس سے حسد نہیں کرنی، بلکہ اللہ نے جو دیا، ہمیں نمک روٹی دیا، اللہ تیرا شکر ہے، اسی پر خوش رہنا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ آپ دنیا کمانے کے لیے ہر حرام قدم اٹھا ڈالو، ہر غلط کام کر ڈالو، نہ جانے کتنے لوگ نہ جانے کیسے کیسے غلط کام کر کے اپنی بلڈنگیں اور اپنے عمارتیں اور بینک بیلنس اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کے اندر تقویٰ پیدا کرے، سب کو تقویٰ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ دے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اس پر خوش رہنے کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی پر قناعت کرنا، اکتفا کرنا ہے۔ ابھی عصر کے بعد جو مارکیٹ میں لوگ جائیں گے افطاری کے لیے، ہے نا، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والا کتنے سارے جھولا بھر کر کے جو افطار کی چیزیں خریدنا ہی، ہم کیا خرید رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا تو دلوا دیا۔ اگر کیلا خریدنے کی طاقت ہے اس پر اللہ کا شکر کرو اور خوش رہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی طاقت تو دی ہے خریدنے کی۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جن کو وہ بھی طاقت نہیں ہے یارو، کتنے احباب ایسے ہیں جن کو اتنی بھی طاقت نہیں، تو جتنا بھی اللہ ہمیں عطا کرے اس پر ہم خوش رہیں، اس کو کہتے ہیں تقویٰ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آنے والے دن کی تیاری کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں کہ قیامت ہے، موت ہے، ہمیں مرنا ہے، مر کر کے دوسری دنیا کا ہمیں سیر کرنا ہے، بہت ہی پرخطر مرحلے ہوں گے وہاں پر، بڑے خطرناک جو ہے مرحلے ہوں گے وہ، یعنی برزخی زندگی، اخروی زندگی، اس کی تیاری کرنی ہے۔
ہے نا. برسات آنے سے پہلے ہم تیاریاں کرتے ہیں تاکہ گھر میں کیا نام ہے پانی نہ ٹپکے, بارش کا پانی گھر کے اندر نہ آئے. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں رمضان سے پہلے ہمارے گھروں میں انتظامات کر لیے جاتے ہیں کہ پپڑ ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے لا کر کے اکٹھا کر لی جاتی ہے تاکہ رمضان میں پریشانی نہ جائے, دقت نہ جائے. ایسے مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے کہ وہاں دقت نہ جائے, وہاں پریشانی نہ جائے. آخرت کے سامنے ہمیں رب کے سامنے کھڑا. تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کا نام, اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے, اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ چیزوں پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. اور تھوڑی موڑی جتنی بھی چیزیں اللہ نے نوازی ہیں اس کے نوازشات پر خوش رہنے کا نام تقویٰ ہے. آنے والے دن کی تیاری کرنے کا نام تقویٰ. آنے والے دن سے مراد موت, آنے والے دن سے مراد یوم آخرت, برزخ زندگی. اس کی تیاری کرنی ہے تاکہ وہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. یا ہمارے پاس اگر نہیں, دکاندار ادھار دے دیتے ہیں, قرضے کے طور پر دے دیتے ہیں, ہمارے ساتھی سے قرضہ لے لیا اور اس کو پیڈ کر دیا, لیکن وہاں برزخ زندگی میں کوئی پیڈ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی دینے ایک روپیہ ایک دانہ ایک حبہ دینے والا نہیں ہوگا. وہاں اتنا زیادہ اکٹھا کر کے لے جائیں کہ کمی نہ آئے. تو یہ مبارک مہینہ ہے ذخیرہ اندوزی کرنے کا. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے جس بات کا تقاضا کرتا ہے, تقویٰ کا تقاضا کرتا ہے, اور تقویٰ کے بہت سارے پوائنٹس, بہت سارے نقاط ہم نے بیان فرمائے ہیں, یہ ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ذخیرہ اندوزی ہم آخرت کے لیے کر سکتے ہیں, اور آنے والے مرحلے سے ہم جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں کتنے بھی خطرناک ہوں. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو تقویٰ شعار بننے کی توفیق عنایت فرما, اور تقویٰ کے جو تقاضات ہیں, اس کے جو مطالبات ہیں, اس کے جو پیغامات اور اس کے جو دروس ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام پیغامات کو اپنے زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرما. الہی اس مبارک مہینے میں ہم تمام مسلمانوں کو ان مبارک گھڑیوں کی قدردانی کی, اس کی عظمت کا, اس کے تقدس کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ, اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.